میرے آقا جلوہ کر ہوئے اس رات کا کیا کرنا. اس لیے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ان کی مقدر ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے بطور یاد منانے کا حکم رب کعبہ سے عطا فرماتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے ان دنوں کو یاد کرو. اب یہاں پر آپ سے سوال ہوگا کہ ہر اہل علم اس بات کی جانب کہیں گے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے, ان کے امتی سے مخاطب ہے, تو لہذا یہاں اس سے کیا تعلق ہے. تو لہذا میں ایک اہم بات آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ تفسیر کرنے کا جو اعتبار ہے, تفسیر کا جو اصول و قاعدہ ہے, ان قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اعتبر لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. یہ تفسیر کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی آیت کریمہ کی تفسیر کی جاتی ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے, نزول کے اسباب کیا ہے, بلکہ ان میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ لفظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ لفظ سے جو معنی نکلتا ہے وہی ان کا معنی مراد ہوتا ہے. تو لہذا اب یہاں پہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ ہمارے دلوں کو یاد کرو. اب بتائیں کہ اللہ کی کون ایسی چیز ہے جو اللہ کا نہیں ہے. بہرحال یہ بات اور لمبی ہو جائے گی, میں مختصر انداز سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کریم میں 12 مہینوں کو کہا ہے کہ وہ ہم نے پیدا کیا, یعنی دنوں کا جو شمار ہے ان کی جو تعداد ہے, جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اسی دن سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا. اب اگر کوئی انسان دین کا انکار کرتا ہے کہ یہ دین اللہ کی نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائیں گے. بہرحال لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دن میں پیدا نہیں فرمایا, لیکن ایسے دن میں رکھا کہ کوئی کہنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سرکار کو فضیلت بنا مہینے کے اعتبار سے ہے, سرکار کو فضیلت جو ہے بنا دن کے اعتبار سے ہے, بلکہ سرکار کو ایسے دن میں رکھا کہ اس دن کو اگر فضیلت ملی ہے تو سرکار کے جلوہ ہونے کی وجہ سے فضیلت ملی ہے. تو بہرحال یہ دن بہت ہی عظمت و اعلیٰ دن ہے. لہذا لیکن رہی عید میلاد, تو عید میلاد کائنات کی وہ خوشی ہے کہ ہر ذرے کو ان کے خوشی ہونے کا احساس حاصل ہے. اور یہی نہیں بلکہ عید میلاد جو ہے ہر کائنات کا ہر ذرہ ان کو محسوس کرتا ہے اور اپنے طور پر اظہار بھی کرتا ہے. اب کہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے جن کو طبرانی نے معجم کبیر کے اندر نقل کیا, کہتے ہیں کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان میں کسی کو یہ وقت حاصل نہیں تھا, اس لیے کہ جب وہی نبی آتے تو کسی ایک قوم کے جانب نبی بنا کر بھیجا جاتا, اور قوم میں سے بھی ایک خاص قوم کی جانب ان کی زبان دے کر بھیجا جاتا. یہاں تک کہ حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہ ہم نے ہر رسول کو ان کے قوم کی زبان دے کر بھیجا. اب یہاں پر دیکھیں لفظ رسول بھی واحد ہے, لفظ لسان بھی واحد ہے, لفظ قوم بھی واحد ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو جو ہے اپنے قوم کے جانب بھیجا. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تمام قوموں کی زبان دے کر بھیجا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ میں قوم کے جانب قوم کی زبان دے کر بھیج رہا ہوں. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ ہم نے اپنے نبی کو تمام مخلوقات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. جتنے نبی آئے تھے وہ صرف ایک قوم کی طرف آئے تھے, اسی لیے ایک قوم کی خوشی تھی. لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو جب یہ اقوام کے جانب تشریف لائے ہیں, جب یہ مخلوقات کے جانب تشریف لائے ہیں, اس لیے یہاں پر جو خوشی ہے تمام مخلوقات کو خوشی حاصل ہے. اب کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ذرا سا میں آپ کو بات اور آگے کروں, اس لیے کہ عرب کا ایک مفکر کہتا ہے عید کو کوئی عید نہیں ہے سوائے عید میلاد کی, کوئی عید ہی نہیں ہے سوائے عید میلاد کے. اب عرب کے مفکر سے لوگوں نے پوچھا کہ عید الاضحیٰ وہ کہاں ہے, عید
مناتے ہو، پرند بھی یہ عید مناتے ہو. یہ عید تو صرف انسانوں کی عید ہے، لیکن عید میلاد وہ عید ہے کہ یہاں پہ چرند کو بھی یہ خوشی حاصل ہے، دریا کے صحراؤں کو بھی یہ خوشی حاصل ہے، بلکہ سمندر کے فضاؤں کو بھی یہ خوشی حاصل ہے، فضا کے جنوبوں کو بھی یہ خوشی حاصل ہے، بلکہ ہر کائنات کی ہر چیز کو وجود ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو وجود عطا فرمایا، لیکن تقسیم مصطفیٰ جانے رحمت کر رہے ہیں. پتہ کیا چلا؟ نبی پاک فرماتے ہیں واللہ یؤتی علی قاسم، کہ اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں. نہ یہاں پر کوئی عطا میں قید ہے، نہ یہاں پر تقسیم کرنے میں کوئی قید ہے. یعنی ہر ایک اپنے وجود کے خوشی میں سرکار کا میلاد مناتے ہیں. اور یہی نہیں، اگر کام ہے تو میرے ایمان کی زبان میں کرتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ قربا دھوم دھام، کام جدھر لگا یہ تیرے ہی راستہ. اب کہے یہ کہ آج قرآن کریم کو آپ دیکھیں، ہر چیز کی نماز ہے اور ہر چیز کی تسبیح بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاته تسبیحا، کہ ہر چیز کی جو ہے نماز اور تسبیح بھی ہے. تو ہر ایک چیز کے اپنے اعتبار سے لباس بھی ہے. تو لہذا جب ان کے ذکر کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو ہم یقین کرتے ہیں. تو لہذا آپ دیکھیں یہاں پر ہر ایک چیز اپنے اپنے اعتبار سے نماز بھی پڑھتی ہے، رب کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، لیکن ان کے طریقے گزار ہیں. لیکن یاد رکھیں ان تمام چیزوں کو خوشی کیوں حاصل ہے؟ وہ اس لیے کہ جس نے ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی مخلوقات تھے ان کو کسی کے امت میں شامل نہیں کیا گیا تھا. پہلے کیا کیا آئے جو انسان تھا ان کے لیے امتی، یعنی ان کے لیے انسان ہونا شرط تھا. حضرت آدم ہے تو ان کے لیے امتی ہونے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. جو انسان ہوگا وہ ان کے امتی ہوں گے، جو انسان نہیں ان کے امتی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے لیے انسان ہونا شرط، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کے لیے انسان ہونا شرط تھا. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں تمام مخلوقات کو آپ کے امت میں شامل کیا جا رہا تھا، اور تمام کو امت میں شامل کر کے جہاں پہ صدیق اکبر بدل کے کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی تشریف لے آ گئے، وہیں پہ جو ہے چڑیا بھی کرتی تھی صدیق ہمارے نبی بھی آ گئے. جہاں پہ حضرت عمر کرتے تھے کہ ہمارے نبی آ گئے، وہیں پہ شیر پچھان کے شیر بھی کرتے تھے ہمارے نبی آ گئے. یعنی تمام کو ایسی چیز ملی، اسی کے خوشی میں انہوں نے اپنا خوشی کا اظہار کیا. اب رہی بات، سوال یہاں پر یہ ہے کہ عید میلاد کی جو خوشی ہے وہ کیسی خوشی ہے؟ اب انسان جو ہے سوال یہ کرتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار کی ولادت کی تاریخ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو سرکار کی جو ہے وفات کی بھی تاریخ ہے. تو لہذا یہاں پر خوشی کیسے منانا چاہتے ہیں؟ اب ذرا سا اس بات کو وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کے دن کو آقا نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ ہفتوں کا عید ہے. آخر یہ سید الایام ہونے کی وجہ کیا ہے اور ہفتوں کی عید ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ان کی گہرائی پر پہنچیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اب جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عید کا دن ہے، سید الایام ہے. اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائے وہ کیوں نہیں عید کا دن ہو سکتا ہے؟ اب رہی بات کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد ہم مناتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا وہاں پر مکہ میں کسی نے عید منایا تھا؟ مکہ میں کسی نے عید منایا تھا؟ اب ذرا سا ان باتوں کو آپ غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ مکہ میں کون لوگ تھے؟ کیا وہاں پر مسلمان تھے؟ نہیں، بلکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ مکہ میں جو ہے کفار و مشرکین سے بھرا پڑا ہوا تھا. تو وہ لوگ جو میلاد نہیں منائے وہ دوسرے لوگ تھے، لیکن جب سرکار کے دامن سے لوگ وابستہ ہوئے تو لوگوں نے اس انداز سے عید میلاد منایا کہ
اور لوگ جو نہیں منا رہے تھے وہ کچھ اور تھے، جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے، انہوں نے سرکار کے نغمے گا کر، سرکار کے ترانے گا کر، ان کی میلاد بنا کر بتا دیا کہ عید میلاد کسی کفار کا طریقہ نہیں ہے بلکہ عید میلاد مومنوں کا طریقہ ہے۔ اب رہی بات کہ جلوس محمدی میں جب ہم جائیں تو ہمیں یہ خیال رہے کہ ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہم کس انداز میں چلیں۔ ایسا نہیں کہ جلوس محمدی کی جو شکل ہم دن بدن کرتے جا رہے ہیں، اس اعتبار سے نہ آپ کے نبی خوش ہوں گے، نہ آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ عید میلاد کے جلوس میں آپ اس انداز سے چلیں، باوضو ہو کر چلیں، رقص نہ کریں، ناچے نہیں، کودے نہیں، بلکہ آپ باوضو ہو کر اور سر پہ جو ہے ٹوپی پہن کے جائیں، منہ کو صاف رکھیں اور اس انداز سے جائیں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ جب محمد عربی کے غلام کا چلنے کا طریقہ یہ ہے تو محمد عربی کے عالم کے چلنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اسلام کے اندر فتح مکہ بہت بڑی تاریخ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ جلوہ بار ہو رہے ہیں، آپ جو ہے اونٹ پر جلوہ گر ہیں اور آپ کی پیشانی جو ہے کوہان سے لگی ہوئی ہے، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ صحابیوں میں سے کسی نے کہا الیوم یوم القربہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے جھنڈے کو چھین لیے اور کہے کہ الیوم یوم القربہ، کہ آج کا دن جو ہے خون بہانے کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن جو ہے رحمت کرنے کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ تو بظاہر سی بات یہ ہے کہ آج جو ہم جلوس محمدی پر بیجا برآمد کر رہے ہیں، ڈی جے کی شکل میں یا اور کوئی شکل میں، ان چیزوں کو روک کر ہمارا جلوس اس انداز میں ہونا چاہیے کہ جب جلوس محمدی ہو، ہماری ایک تنظیم ہو تو یہ پیغام پیش کرے کہ ہمیں اس انداز سے چلنا ہے، اور سرکار کی سیرت کو ایک کاغذ میں آپ لکھ لیں، جو صحراؤں میں کفار آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو وہ سیرت ہے، آقا کی جانب سے آپ مبارکبادی پیش کریں تاکہ انہیں بھی پڑھ کر پتا چلے کہ ہمارے نبی یہ دو جہاں کی سیرت طیبہ ہے۔ لیکن آج ہم کیا، بلکہ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، میرے بھائی آج بھی ضرورت ہے کہ ہمارے گاؤں کے مؤثر افراد وہ کھڑے ہو جائے، صرف اپنے مفاد کے لیے گھنٹہ نہ پیٹے بلکہ کہیں پر ایسا کام کر جائے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کرے کہ ہمارے پٹھوں نے اس انداز سے جلوس منانے کا پیغام کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ کہاں ہوتا ہے، بلکہ جوانوں کو شدت کے ساتھ نہیں، ان کو آپ یہاں سے سمجھائیں کہ آپ جلوس میں اس انداز سے جا رہے ہو، ہمارے نبی کی سیرت داغدار ہو رہے ہیں۔